اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیراہن یعنی وہ قمیض آپ کے چہرے پر یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، تو وہ فوراً بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، تو آپ نے فرت مسرت سے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھو کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جتانے سے جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بیٹوں نے عرض کی اے ہمارے والد مغفرت مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فلما داخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب وہ سب یوسف کے روبرو ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوئے، آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور انہیں کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، اور یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر دیکھیں، کب دیکھا تھا بچپن میں خواب اور کب جا کے وہ پورا ہوا، تو اس لیے بعض خواب جو ہے نا اس کی تعبیر بڑی دیر میں انسان کو ملتی ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لے آیا تمہیں صحرا سے، اس کے بعد کہ ناچاکی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ انا ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم۔ فاطر السماوات والارض، اے بنانے والے آسمان و زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین، مجھے وفات دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی مجھے مسلمان کی حالت میں وفات دینا، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ، یعنی وفات کے بعد نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ متفق ہو گئے تھے اس بات پر کہ وہ مکر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے، یعنی آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں طلب کرتے آپ ان سے اس در سے ہدایت پر کوئی معاوضہ، کوئی اجر۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ،
اور کتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسمان و زمین کے ہر گوشے میں سجی ہوئی ہیں، جن پر یہ ہر صبح و شام گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی کیے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں مان لاتے ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ بے غم ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آئے ان پر چھا جانے والا اللہ تعالیٰ کا عذاب، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کی آمد کا شعور تک نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، واضح دلیل پر ہوں میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی بستی والوں سے، یعنی ہم نے صرف مرد ہی نبی رسول بنا کر بھیجے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ منکر لوگ سیر و سیاحت نہیں کرتے، یعنی چلتے پھرتے نہیں زمین میں، تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا انجام ان انکار کرنے والوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے سننے والوں کیا تم نہیں سمجھتے؟ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے رسول اور وہ منکرین گمان کرنے لگے، یعنی انکار کرنے والے گمان کرنے لگے ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، اس وقت آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، بس بچا لیا گیا عذاب سے جس کو ہم نے چاہا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو مجرم ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شبہ پہلی قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو یوں ہی گھڑ لی گئی ہو، یعنی قرآن ایسا نہیں ہے جو یوں گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن بلکہ تصدیق الذی، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے اور سراپا ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الرعد جو ہے وہ مدنی ہے، اس میں 43 آیتیں 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیت الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور یہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا آپ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے، یعنی اللہ کی طرف سے، وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنی کج فہمی کے باعث۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ قدرت اور حکمت والا ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، یعنی بغیر پلر کے، جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ متمکن ہوا، یعنی اس نے قرار پکڑا عرش پر اور پابند حکم بنا دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں ہے مقرر میعاد تک، یعنی سورج و چاند اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں اور وہ روزانہ جو ہیں وہ گھومتے ہیں اپنے اپنے مدار میں، یعنی ایک مقرر میعاد تک رواں ہے جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے، ہر کام کی کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنا دیے اس میں پہاڑ اور دریا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنا دیے، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک ان تمام چیزوں میں اس قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس کے باوجود ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر ذائقے اور خوشبو میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، بے شک ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہو. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اے سننے والے، اگر تو ان کے تعصب پر حیران ہوتا ہے تو حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی منکرین یعنی انکار کرنے والے قیامت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور انہی بد نصیبوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی یعنی عذاب کا، نیکی یعنی بخشش سے پہلے، اور ان نادانوں کو یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں اس سے پہلے نزول عذاب کے کہیں واقعات، یعنی کتنے لوگوں پہ عذاب آ چکے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور اے محبوب بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں یعنی رہنما ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شکم میں اٹھائے ہوتی ہے کوئی مادہ، کہ یعنی وہ جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. وما تغیض الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کم کرتے ہیں رحم یعنی جو گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں یعنی وہ جانتا ہے کہ کون 7واں ہوتا ہے کون 9 مہینے کا بچہ ہوتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے. اب تو ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں جانتا ہے، وہ بیان کر رہا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو، سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اس کے علم میں سب برابر ہیں تم میں سے وہ بھی جو آہستہ بات کرتا ہے اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور جو چلتا پھرتا رہتا ہے دن کے وقت. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے.
یعنی فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم 10 تو لازمی ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے بھاری بادل یعنی ہوا پر۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خیفتی، اور رعد یعنی بادلوں کی گرج اس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے پھر گراتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، اس حال میں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کو پکارنا سچ ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ بھی مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہوں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے، اور یوں تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے۔ وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ سجدہ، آیت سجدہ آئیے۔ دوسرا سجدہ، قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کون ہے پروردگار آسمان و زمین کا؟ قل اللہ، خود ہی فرمائیے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، انہیں کہیے کیا تم نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا اپنے حمایتی جو اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے بھی کسی نفع کا اور نقصان کا؟ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل یستوی الظلمات والنور، اور کیا برابر ہوتے ہیں اندھیرے اور نور؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ نے پیدا فرمایا، پس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ یعنی ایسے شریک بناتے ہیں کہ جو اللہ کی طرح پیدا کر سکتے ہیں کوئی چیز کو۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، فرمائیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فتحمل السیل زبدا رابیا، اس نے اتارا آسمان سے پانی پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیراب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ تعالیٰ مثال فرماتا ہے حق اور باطل کی۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، پس بیکار جھاگ تو رائگا چلا جاتا ہے۔ واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اور جو چیز نفع بخشے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، بھلائی ہی بھلائی ہے۔
والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم تو اگر ان کی ملک میں یعنی ان کے ہاتھ میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی اس کے ساتھ، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے سخت باس پرس ہوگی۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ 13ویں سپارے کا نصف مکمل ہوا۔